الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو تب بھی ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا۔ تو آج اس مہینے کی مناسبت سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کے مقام کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور ان ہزاروں قسم کی مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور انسانوں میں جو سب سے زیادہ افضل، اشرف اور اکرم جماعت ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل، اور انسانوں میں سب سے زیادہ جو افضل ہیں وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ تو جب ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور ان کی شان کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ باقی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب نبی ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں۔ آج کوئی اس حقیقت کو مانے یا نہ مانے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لے گا کہ پوری کائنات کے سردار ہیں تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا بلکہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخَرْ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا نیزہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ بات بھی میں فخر کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اللہ کے احسان اور اس کی نعمت کے اظہار کے طور پر کہتا ہوں۔ اور فرمایا، وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، اور قیامت کے دن کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو، کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو۔ تو جب سارے نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو ان کی امتیں تو یقیناً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ تو اس دن ہر شخص یہ جان لے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سید المرسلین ہیں، آپ ہی امام الاولین والآخرین ہیں۔ تو یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس مقام کو، اس مرتبے کو کون بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، کس کی ہمت ہے کہ کر پائے مدحت آپ کی، کس کی ہمت ہے کہ کر پائے مدحت آپ کی، بن خدا کے اور کون جانے رفعت آپ کی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک انبیاء والمرسلین پر ہے امامت آپ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کی شان کے متعلق شاعر کہتا ہے، صدیق اور فاروق پر ہم اس لیے قربان ہیں، صدیق و فاروق پر ہم اس لیے قربان ہیں کہ ان میں صداقت آپ کی، ان میں عدالت آپ کی، اور عثمان و حیدر میں بھی رنگ مصطفیٰ کچھ کم نہیں، عثمان و حیدر میں بھی رنگ مصطفیٰ کچھ کم نہیں، یہاں سخاوت آپ کی، وہاں شجاعت آپ کی، اور حضرت حسن و حسین اور پیکر خیر الورا تھے، اور پیکر خیر الورا تھے حضرت حسن و حسین، کہ ان کی صورت میں نظر آتی تھی صورت آپ کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کے متعلق شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دیکھ کر کاٹیں جنہوں نے انگلیاں، وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں، شاعر کہتا ہے حسن یوسف دیکھ کر کاٹیں جنہوں نے انگلیاں، جان سے جاتی دیکھ لیتی گر صورت آپ کی۔ آخر میں شاعر ایک دعا کرتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے حق میں بھی قبول فرمائے اور آپ سب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے، آرزوئے قلب اطہر ہے میرے اللہ یہی، آرزوئے قلب اطہر ہے میرے اللہ یہی، کہ روز محشر لکھ دے قسمت میں شفاعت آپ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔